होगी। सूरह आल इमरान आयत नंबर 5। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अर्हाम कैफ यशा। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्न उम्मुल किताबि व उखरु मुतशाबिहात। فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيम। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। इरशाद बारी ताला है जिसका माना व मफहूम है इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शै, बेशक अल्लाह पर, यहाँ मफूल है, अल्लाह के ऊपर ज़बर है कि बेशक, और इन्ना का इस्म जो है होता है वो भी वो क्या होता है, मफ्तूह होता है, और खबर उसकी क्या होती है, मज़मूम होती है। तो कह दिया करें आवाज से, यानी पेश वाली होती है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, इसका इस्म अल्लाह, यानी अल्लाह बेशक, ला यख्फा अलैहि, नहीं है मख्फी, अलैहि उस पर, मफूल नहीं है यहाँ, अल्लाह बेशक फाइल है, लेकिन इन्ना की वजह से अल्लाह पर क्या आ रहा है, जबर आ रहा है। ला यख्फा अलैहि शैउन, नहीं है मख्फी उस पर कोई शय, जर्रा, ईथर, अक्स,
کوئی شے جو کہ اپنے وجود میں اگر ایک ایتھر کا ذرہ بھی ہے جو وینٹیلیشن سے آتا ہے وہ بھی اللہ پر مخفی نہیں ہے. فی الارض زمین میں چاہے چھپا ہوا ہے یا ظاہر ہے، ولا فی السماء اور آسمانوں میں، آسمان کی طرف، اس کے اندر آسمان میں، هو الذی وہ اللہ جس نے یصورکم جس نے تصویر کشی کی، جس نے تصویر سازی کی، جس نے ملمہ سازی کی، جس نے انسان کے اعضاء کو خوبصورت ایک پیرائے میں تصویر کشی کی ماں کے پیٹوں میں. فی الارحام رحم کی جمع ہے، ارحام رحم، ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹوں میں. کیف یشاء، اب یہاں ارحام ہر شے کا پیٹ، چاہے وہ جانور ہے چاہے وہ انسان ہے، حیوان ناطق ہے یا حیوان ظاہر ہے یا حیوان غیر ناطق ہے، جو بھی ذی روح شے ہے اس کی جو تولید و تناسل ہے اس کی اللہ نے اس کے پیٹ کے ذریعے سے سب کچھ کو آگے بڑھایا ہے. یہی وجہ ہے کہ آگے اس کی تشریح آئے گی اس کے شان نزول میں، اور وہ نجران کے ان عیسائیوں کی سوالات کے جواب میں کہ وہ اللہ جو تصویر سازی کرتا ہے، صورت گری کرتا ہے، شکل بناتا ہے، انسان کے جوڑ اور اعضاء کو درست کرتا ہے، ہر ذی روح جو ماں ہے اس کے پیٹوں میں، کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہ ہے، العزیز عز یعنی غالب اور حکیم حکمت سے بھرا ہوا، یعنی کہ جس کی حکمت اور دانائی اور جس کے غلبے میں کوئی شریک نہیں. والذی انزل علیک الکتاب وہ اللہ جس نے انزل نازل کیا، ایک ہے نزل گرنا، ایک ہے انزل گرانا، جس نے نازل کیا، جس نے گرایا، جس نے اوپر سے نیچے کی چیز جو آئے تو اس کو انزال کہتے ہیں. انزال کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ جو بہہ جائے، جو اوپر سے نیچے کی طرف آئے. والذی انزل وہ اللہ جس نے نازل کیا علیک الکتاب اے محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر الکتاب یہ کتاب حق یعنی القرآن. اب اس میں قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں الف لام عہد ذہنی بھی، عہد خارجی بھی، الف لام تعریف بھی، الف لام استغراق، اس کے اندر ساری کتابیں نہیں آئیں گی مگر اس میں ایک کتاب کتاب برحق جو کہ عہد خارجی عہد ذہنی میں جو کہ الف لام تعریف کے ساتھ، اس سے فقط کیا مراد ہے؟ القرآن کتاب مجید جس کو کلام اللہ کہتے ہیں، جن کی تلاوت آپ کے سامنے کی جا رہی ہے. منہ اس کی طرف سے، آیاتن آیا کی جمع، بہت سی نشانیاں ہیں، اس میں بہت سے ورسز ہیں، اس کے اندر بہت سی ایسی آیات ہیں، اس میں بہت سی ایسی نشانیاں ہیں، محکمات جو محکم شدہ ہیں، جو احکام شدہ ہیں، جو اللہ کی طرف سے حکم کی گئی ہیں، اور ہن وہ ایسی محکم ہیں کہ جو بڑی بین ہیں اور واضح ہیں، اور ان میں ہن ام الکتاب و اخر متشابہات جو کہ کتاب کی ہیں، اصل ہیں، حقیقت ہیں، اور وہ اخر متشابہات اور ان میں دوسری جو آیات ہیں وہ تھوڑی سی ہیں لیکن وہ بھی متشابہات ہیں، تشبہ سے ہے، تشبیہ سے ہے، جس کے اندر اشتباہ ہو. اشتباہ اور تشبیہ میں فرق ہے. اشتباہ ہو جس میں کوئی چیز متشابہ ہو، جس کے اندر کوئی چیز متماثل ہو، جس میں کوئی چیز ایسی ہو کہ جو دوسری چیز سے ملتی جلتی مبہم سی ہو، تو اس میں اس کو متشابہات کہتے ہیں. کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ بڑی بین ہیں، واضح ہیں احکام کے اعتبار سے کہ جن کو تم سن کے بڑے آسانی سے سمجھ جاتے ہو، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں ایسی ہیں، نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کو عام آدمی اور سوائے اللہ اس کے رسول کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ پس وہ لوگ، الذین وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں کے اندر، قلب کی جمع قلوب، کہ جن کے دلوں کے اندر زیغن کجی ہوتی ہے، منافقت ہوتی ہے، شیطانی ہوتی ہے، انتشار ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے بارے میں ایک نفرت ہوتی ہے اسلام اور دین سے، ان کے دلوں کے اندر چڑ ہوتی ہے، پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے. یہ سارے معنی زیغ کے ہیں. ان کو زائغین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زائغین. کہ جن کے زائغین فی الاسلام یہ منافقین سے بھی زیادہ خطرناک ہیں.
मुनाफिकीन का निफाक वादे होता है, ज़ाइगीन का निफाक वो ज़ाहिर नहीं होता, वो अल्फाज में इतना मुबहम होता है कि जिसको मैं अभी आगे तशरीह के साथ पेश करूंगा, लेकिन रहा नहीं जा रहा कि मैं इसको दरमियान में छोड़ दूं। जैसे गामदी और इंजीनियर, जैसे सर सैयद और मोतज़ली और ऐसे लोग कि जो राफ़ज़ियीन, जिन्होंने इस्लाम और दीन के अंदर शुबहात पैदा किए हैं, शुकूक पैदा किए हैं, और हर वक्त वो इस टोह में रहते हैं कि कैसे इस्लाम और दीन की तशरीयात हक्का को बातिल करार देकर इन मुसलमानों के दिलों के अंदर इस्लाम से क्या हो जाए, यानी मुनाफत और मुखालफत पैदा हो जाए, शकूक और शुबहात पैदा हो जाएं। बस इसकी तशरीह आगे मैं करूंगा, यहां तक काफी है, लफ्ज़ी तर्जुमा पूरा कर लूं। फयत्तबिऊना, बस वो इत्तिबा में लगे रहते हैं, पैरवी करते रहते हैं, टोह में रहते हैं, एक्सप्लोर रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं। वो इस्लाम का मुताला भी इसलिए करते हैं, कुरान का मुताला भी इसलिए करते हैं, हदीस का मुताला भी इसलिए करते हैं, इस इत्तिबा में रहते हैं ताकि मा तशाबह, जो कुरान में, जो हदीस में, जो अहकाम नब्बिया में, जो अहकाम इलाही में जो कोई तफावत हो, या कोई मुतशाबिहात हो, या कोई ऐसी तावील हो कि जिसके माने गलत मत करके उम्मत के अंदर मिन हो इब्तिग़ाअल फितना, के उससे, उन आयात मुतशाबिहात से, उन शुकूक और सस्पेंस और डाउटफुल अपने अंदाज़े फिक्र से वो चाहते हैं अल फितना, फसाद, अल फितना परेशानी, अल फितना इंतशार, अल फितना तखरीबकारी, अल फितना निफाक, अल फितना यानी कि जिसमें इब्तिला और आजमाइश, मुसलमानों के दरमियान एक दूसरे पे मुनाजरे, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े, और एक दूसरे के साथ बड़ी बड़ी बैठकों में, और अगर आके इस तरह की बातें करने में फितने को, वो फसाद को फरोग देने की खातिर वो चाहते हैं वब्तिग़ाअ तावीली, और चाहते हैं कि उससे वो तावील बद हासिल हो जिसका हुक्म अल्लाह ने रोक दिया है, और नबी करीम ने भी उसका हुक्म और उसके माने उसकी तशरीह नहीं की, और ये उसकी तशरीह अज खुद अपनी नफ्सियाती, अकली और अपनी उन दलाइल से, जो कि मादी वसाइल से, वो उसको प्रूव करने की कोशिश करके इस्लाम को मशकूक करते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि कुरान की कुछ आयात मुहकमात हैं, कुछ आयात मुतशाबिहात हैं। जो मुतशाबिहात हैं, जिनको अल्लाह ताला ने उनके मानी वादे नहीं किए, जिसकी तशरीह मैं अभी आगे करूंगा इनके तजम्मे के बाद, वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह, नहीं जानता उसकी तावील को, उसकी हकीकत को। तावील के मानी क्या है? हकीकत। कुरान में तावील के मानी ताबीर भी है, कुरान में तावील के मानी ताबीर भी है, ताबीर ते ऐन बे ये रे, ताबीर भी है, तावील के मानी तहकीक भी है। इसकी हकीकत, इसकी तहकीक सिवाय अल्लाह उसके रसूल के, वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह, यहां अगर वक्फ लाजिम करेंगे तो बस इसकी नफी हो जाती है। इस अल्लाह के सिवा कोई भी इसके मानी नहीं जानता, कोई भी इसकी तावील नहीं जानता, कोई भी इसकी ताबीर नहीं जानता, कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता। वो क्या है? वो हुरूफ मुक़त्तआत भी हो सकते हैं, वो अल्लाह ताला की बात आयात भी ऐसी हो सकती हैं, जैसे यदुल्लाह है, जैसे अल्लाह ताला के दो हाथ भी हैं, जैसे मबसूततान बल यदाहु मबसूततान, कि जिसमें अल्लाह कह रहा है कि उसके दो हाथ खुले हुए हैं। तो अब इस तरह की बातें जितनी भी कुरान में आयात के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि उसको सिर्फ मैं ही जानता हूं। अगर इसको वक्फ लाजिम न करके आगे वाव को आतफा बना दें, और वाव को आतफा जब बनाएं तो फिर इसके मानी दो तरह के होंगे, कि मुतशाबिहात फिर दो तरह के होते हैं, जिसकी तशरीह आगे आएगी, मैं बताऊंगा कि एक मुतशाबिहात वो हैं कि जो जिसका माना कोई भी नहीं जानता, और उस माने के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं, और उसके इल्म के बारे में कोई नहीं जानता, उसको वो मुतशाबिह हकीकी कहलाते हैं। मुतशाबिहात क्या कहते हैं? हकीकी कहलाते हैं, कि जिसका कतअन कोई माना नहीं जानता। और एक मुतशाबिहात इजाफी होते हैं कि जिनके मानी के बारे में अल्लाह ताला का कलाम आगे थोड़ी सी तशरीह कर रहा है। तो अब उस तशरीह के तहत अगर वाव को आतफा बनाएं तो आतफ का माना यह होता है कि जो मातूफ अलैह होता है उसके पीछे वाली बात का उसके आगे वाले उस आने वाली उस लोगों पर भी उसका अत्फ करके दोनों को शरीक कर दिया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हाँ, और अगर इसको मातूफ भी बना लें तो वर्रासिखून फिल इल्म, और वो लोग के जो रासिख फिल इल्म हैं, जो कुरान की तोह में जाकर
قرآن کے حقوق، قرآن کے جو مبادیات ہیں، قرآن کے جو 14 علوم ہیں، ان کو مکمل جاننے کے بعد پھر وہ بھی کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، اگر وہ کچھ تعبیر یا تشریح کرتے بھی ہیں تو وہ متشابہات اضافیہ کی کرتے ہیں، نہ کہ متشابہات حقیقیہ کی کرتے ہیں۔ متشابہات حقیقہ کا کوئی معنی نہیں کر سکتا۔ اللہ ثم استوى علی العرش کیسے ہے، وہ کرسی پہ کیسے ہے، واسع کرسی اس کی کیسے ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے، اس کا ہنسنا کیسے ہے، اس کے 2 ہاتھ کیسے ہیں، اس کا ایک ہاتھ ہے دایاں ہے بایاں نہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ متشابہات حقیقہ ہیں اور حروف مقطعات ہیں جس کا علم کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی متشابہات اضافی کی بات بھی ہوگی تو اس سے تحقیق کے درجے میں نہیں ہوگی بلکہ تعویل کے درجے میں ہوگی۔ تعویل تعبیر کو کہتے ہیں، اور تعبیر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی قدرت، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی قدرت، اللہ کا ہاتھ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو مختلف ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کی نصرت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں خوشی کا اظہار، جہاں غمی کا اظہار، یہ اللہ غمی اور خوشی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے قرضہ مانگنے سے، کسی کو قرضہ لینے سے وہ پاک ہے، مگر جہاں اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، تو اس قرض سے مراد اللہ کے وہ نیک بندے، وہ غریب بندے، وہ یتیم بندے، وہ بیوہ بندے، وہ مساکین، مدارس اور مساجد اور وہ رفاع عامہ کے ادارے، ان کی طرف اشارہ ہو کر اس کی تعویل حقہ کی جاتی ہے۔ تعویل بھی تب ہوگی درست، والراسخون فی العلم ہونا بھی شرط ہے، اور راسخون فی العلم ہونے کے بعد وہ راسخ فی العلم بھی اپنی سوچ سے نہیں، اپنی عقل سے تعبیر نہیں، اپنی تعویل سے وہ حقیقت نہیں پیش کرے گا، بلکہ وہ قرآن و سنت کے مطالعے سے اس بات کو پیش کرے گا۔ یہ بات اچھی طرح سن لیں۔ یقولون آمنا بہ، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں ان متشابہات پر، بس جتنی تشریح اللہ کے پاک پیغمبر نے بتا دی ہم نے کر دی، اس سے بڑھ کر ہم اس کی تعبیر و تشریح نہیں جانتے۔ کل من عند ربنا، وہ بھی کہتے ہیں سب کچھ ہے تو ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں کوئی نصیحت پکڑتا۔ یذکر من تذکیر سے ہے، ذکر سے ہے۔ ذکر کے معنی صرف زبان سے ذکر نہیں بلکہ نصیحت کا پکڑنا، نصیحت کا لینا، اپنا بھولا ہوا سبق یاد لینا۔ کون ہے جو اپنے اس سبق کو یاد کر لے، اور کون ہے جو اپنے اس سبق کو حاصل کرنے کے بعد تذکیر فی العلم حاصل کرتے ہوئے اپنے بھولے ہوئے علم سے جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو بتا دیا، اس کو چھوڑ کر پھر اللہ کے رسول کے علم سے وہ اہل الباب ہو جائے، لب ہو جائے، عقل والا ہو جائے، پھر اس کی عقل اہل عقل ہوگا جو میرے محبوب کی عقل کے مطابق ہوگا، جو میرے محبوب کی فرامین کے مطابق ہوگا، جو میرے اللہ کے حکموں کے مطابق ہوگا، اس تعبیر کو جو لے گا وہی اہل عقل بھی ہوگا۔ اور اللہ بھی کہتا ہے نہیں پکڑتے کوئی اس سے نصیحت، کوئی اس سے تذکیر مگر وہ کہ جو اہل الباب ہوں۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب تمہیں میں وہ آیت بتاتا ہوں، وہ دعا دیتا ہوں، وہ دعا سکھاتا ہوں، تاکہ جیسے میں نے اپنے نبی حضرت آدم کو بتائی، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو بتائی، وہاں ربنا ظلمنا بتائی، میرے محبوب کو رب زدنی علما بتایا، اب امت کو بھی تلقین کر کے بتا رہے ہیں، راسخین فی العلم کو بھی بتا رہے ہیں، امت کے ان پیشواؤں کو بھی بتا رہے ہیں، اور دین کے چاہنے والوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ شیطان بھی حملہ کرے گا، شیاطینی طاقتیں بھی حملہ کریں گی، شیاطین بھی اپنی طرف سے وسوسے ڈالیں گے، اور یہاں تک کہ راسخین فی العلم کے اندر رہنے والے کچھ لوگ بھی عقلی گھوڑے دوڑا کر تمہیں دین کی تشریحات غلط کریں گے۔ تم اس دعا کو پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی گمراہ نہیں کرے گا۔ اس دعا کے پڑھنے سے پہلے حضور نے اس دعا کو بھی بتایا کہ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے اللہ مجھے دین پر ثابت قدم رکھ، اور اسی ثابت قدمی میں مجھے تو ہمیشہ کے لیے پاک و صاف رکھ۔ یا مقلب القلوب، اے قلوب کے پھیرنے والے، یہ حضور کی حدیث ہے، حضور کی دعا ہے کہ اس کو یاد کر لو۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا سب کی طرف سے نیت کرنی ہے، اپنے اولاد کی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، تو یوں کہا کرے پوری امت کی طرف سے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلوبنا، ہمارے قلبوں کو، ثبت علی دینک، ثبت قلوبنا علی دینک، اپنے دین پر ہمارے قلبوں کو ثابت قدمی نصیب فرما دے۔
اور یہ دعا حضور نے امت کو تلقین کرنے کے بعد کہی کہ جب یہ دعا تم یاد کر لو تو پھر اس دعا کے بعد اس دعا کو بھی ضرور پڑھو. اور اس دعا کے پڑھنے کے اتنے اثرات ہیں کہ جو شخص اس دعا کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے کبھی بھی کسی قسم کا بھی ایسا کوئی فتنے کا شکار نہیں کرتے. جو صبح کے وقت بھی اس دعا کو پڑھ لے، شام کے وقت بھی اس دعا کو پڑھ لے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب کہ نہ کر ہمارے دلوں میں کوئی ایسی کجی، کوئی ایسا شک، کوئی ایسا زنگ، کوئی ایسا وسوسہ، کوئی ایسی غلط سوچ، ایسی غلط فکر جو تجھ سے دور کر دے بعد اذ ہدیتنا، جبکہ ہمیں ہدایت کا نور مل چکا، قرآن کا نور مل چکا، حدیث کا علم مل چکا، فقہ کا علم مل چکا. اب ہمارے دلوں کو ہدایت کے اس نور کے بعد اب گمراہ نہ کرنا. لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو زگ زیگ نہ کرنا، ہمارے دلوں کو مشکک نہ کرنا، ہمارے دلوں کو مذبذب نہ کرنا. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، ایسے قلب کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور پناہ مانگیں کہ جس میں دل ایک جگہ اٹکا نہ رہے بلکہ کبھی ادھر ہو کبھی ادھر ہو. دل وہ ہے جو قلب سلیم ہو، دل وہ ہے جو ایک طرف ہو، دل وہ ہے جو جس کے اندر عقل ہو. ام لہم قلوب یعقلون بہا، عقل بھی اللہ نے دل کو عطا کی ہے اور سوچ و فکر بھی اللہ نے دماغ کو دی ہے، مگر دماغ سے بڑھ کر جو سوچ و فکر اللہ تعالیٰ نے دل کو دی ہے، اگر دل پاک ہوگا عقل کبھی بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، عقل کبھی بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. اس لیے سب سے پہلے دل کی عقل اور دل کی تفکر اور دل کی تعقیل اور دل کے سوچنے اور سمجھنے کی جو حص ہے اس کی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہمیں دعا سکھلا دی کہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو زگ زیگ نہ کرنا، ہمارے دلوں کے اندر کوئی کجی پیدا نہ کر، ہمارے دلوں کے اندر کوئی گمراہی پیدا نہ کر. اس کے بعد کہ جب ہم ہدایت حاصل کر لیں وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے تو ہبہ کر، اپنی طرف سے تو ہدیہ کر، اپنی طرف سے تو ہمیں تحفتاً پیش کر. ہم اس قابل نہیں ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں تو ہدایت کے نور سے منور رکھ. انک انت الوہاب، بے شک تو بہت ہی وہاب ہے، سب سے زیادہ تو احسان اور ہدیہ اور تحفے دینے والا تو ہی ہے. ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں تو اپنے وہاب ہونے کے صدقے ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش کر دے. ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، کہ بے شک تو ہی جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم لا ریب فیہ، جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں. یعنی قیامت کے دن کا شک بہت بڑا شک ہے. قیامت کے دن کا زندگی کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ آج بہت الہات کی شکل میں اور اس وقت جو ہمارے اندر جو مختلف قسم کے شوق و شبہات پیدا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن یہ سب کچھ دنیا کے لیے ہے، آخرت میں مرنے کے بعد نعوذ باللہ کچھ نہیں ہے. اس طرح کے خیالات اور پھر نئی تحقیقات اور پھر کلون اور ایلون مسک کی جو بتائی ہوئی باتیں اور روح پر اور سول پر جو ریسرچ اور تحقیق اور اس طرح انسانوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے اس کا خانہ قدرت کے اندر اپنا انٹرفیئر، یہاں تک کہ بارشوں کو روک لینا، یہاں تک کہ فلاں کو کر لینا، و یہاں تک کہ بارشوں کو برسا دینا، یہ اس طرح کی ٹیکنالوجیز یہ بھی سب سے بہت بڑا شکوک اور شک و شبہ پیدا کرنے کی خاطر امت محمد کو قیامت کے دن کی زندگی سے برگشتہ کرنے کی خاطر ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ دو دعائیں دے رہا ہے کہ اگر ان کے شکوک و شبہات سے بچنا ہے، ہدایت پہ قائم رہنا ہے تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا اپنی ہر نماز کے بعد پڑھو. اور اسی طرح ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک تو نے جمع کرنا ہے لوگوں کو اس دن جس دن قیامت کا دن ہوگا، لا ریب فیہ، جس پہ ذرہ بھی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالی کبھی بھی کسی طرح بھی، بے شک اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی بھی خلاف نہیں کرتے. میعاد جو کہ وعدہ دینے کی جگہ جو وعدہ ہے اس کے خلاف نہیں کرتے. جو وعدہ دے دیا گیا ہے اس وعدے پر اللہ رب العزت اپنے فیصلے
حق اور باطل کے کریں گے اور جنت اور جہنم کے کریں گے. جو رب ذروں سے انسان کو وجود دے کر ماں کے پیٹ اور رحموں سے نکال کر یہاں زمین کے پیٹ پر، پھر زمین کے پیٹ قبر میں جا کر، پھر برزخ کے پیٹ سے نکال کر، پھر محشر کے میدان کے پیٹ کے اندر ٹھہرا کر، پھر عالم ارواح میں وہاں سے جسموں کو ملا کر، پھر مالا ینفق کر کے جب ایک قالب کھڑا کر کے جب جنت میں پہنچا دیں گے، پھر پتہ چلے گا مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. تمہیں کیا معلوم جنت کیا ہے؟ اللہ نے جنت مومنوں کے لیے بنائی ہے. تمہیں کیا معلوم کہ جہنم کیا ہے؟ بڑی ہی اندھوناک ہے، بڑی ہی خوفناک ہے. جس کے اندھیرے اندھیرے کو کھاتے ہیں پتہ چلے گا. فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار. جب مریں گے آنکھوں سے پردے چھٹیں گے، یہ اندر کی نظر جب کھلے گی، آسمانوں کے پردے چھٹیں گے تو پھر آنکھیں اوپر کو پترائے گی، پھر سیدھی نہیں دیکھے گی، اوپر کو دیکھیں گی. موت کے فرشتے پیچھے سے آتے ہیں، آگے سے نہیں آتے. کافروں کو پیچھے سے جھٹکا دیا جاتا ہے، مومنوں کو سامنے سے پیار دیا جاتا ہے. اس لیے کافروں کی آنکھیں پترا جاتی ہیں، مومنوں کی آنکھیں سیدھی ہوتی ہیں. محبت سے اپنے مکان کو بھی دیکھتی ہیں اور محبت سے ان فرشتوں کو بھی دیکھ لیتی ہیں جو ان کی روح کو پیار سے محبت سے نکالتے ہیں. آئیے اب اس تشریحات کو بھی پڑھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ذرا بھر شک سے بھی محفوظ رکھے، اپنی ذات پر بھی اور قیامت کے دن پر بھی اور محبوب کریم محمد مصطفیٰ کے فرامین اور احکامات پر بھی. آمین یا رب العالمین. اب آئیے اس آیات کی تشریح میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی زبان سے کیا کہتے ہیں. پچھلے درس میں کچھ باتیں آخر میں کچھ بھائیوں سے میرے خیال محو رہ گئی کسی وجہ سے، نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے. تو مختصر اتنا ہی کہہ دوں کہ نجران کے عیسائی محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، جب فتوحات 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا، فتح مکہ جب ہو گیا تو جب کیپٹل دارالخلافہ جب فتح کر لیا جائے تو پھر سمجھو کہ پوری حکومت قائم ہو جاتی ہے. یمن میں اور شام میں یہ سارے علاقے ایک ہی تھے. یہ شام کی سرزمین تھی ساری، یمن اور فلسطین اور ساری کی ساری یہ ساری ایک ہی شام کی سرزمین کہلاتی تھی، ارض مقدس کہتے ہیں. بہرحال مختصر ایک لمبی تشریح ہے. تو یہاں ایک بات بتانے کی ہے کہ نجران کے جو عیسائی آئے تھے وہ کس لیے آئے تھے؟ وہ مغلوب ہو کے آئے تھے. جب وہ آئے 60 کی تعداد تھی اور انہوں نے آ کر جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جب اپنی رہائش کے متعلق اور پھر آپ کو بٹھانے کے لیے جب آپ نے ان کو کہا کہ میرے پاس اتنی بڑی جگہ نہیں کہ جہاں پر میں آپ کو ایک جگہ رکھ سکوں، میرے صحابہ کے گھر چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم آپ کو فیکٹر بائی فیکٹر، سیکٹر بائی سیکٹر آپ کو ہم مختلف گھروں میں رکھیں گے. تو 9 ہجری کو آنے والا یہ نجران کے عیسائیوں کا یہ وفد، جن میں ایک بڑا پادری بھی تھا جس کو عبد المسیح کہتے تھے، غالب اس کا نام تھا. اسی طرح اس کے اندر اہم بھی تھا جس کا پھر جو مشیر اعلیٰ تھا، اور اسی طرح تیسرا شخص اس کے اندر امیر بھی تھا. یعنی ایک حاکمیت کا، یعنی ایک امیر تھا ان کے اندر، اور ایک ان کے اندر وزیر خزانہ تھا جو کہ کھانے پینے کا راستے میں انتظام کرنے والا تھا، یا ان کے علاقے کا بھی اس وقت وزیر خزانہ تھا اور یمن کے علاقے کا. اور اسی طرح ان میں ایک پوپ بھی تھا، پادری بھی تھا. بہرحال یہ تشریح میں پچھلے درس میں کر چکا ہوں کہ یہ 3 سردار تھے، عاقب، سید اور تیسرا شخص جو پادری تھا ابو حارثہ بن القمہ. اب تینوں نے جب حضور نبی کریم سے کہا کہ ہم تو ایک ہی جگہ پہ رہیں گے، تو آپ نے فرمایا میں آپ کو ایک جگہ نہیں رکھ سکتا. تو انہوں نے کہا مسجد نبی کی سرزمین، یہ زمین اتنی بڑی ہے، مجھے یہاں ہم سب کو ایک ہی جگہ یہاں پر رکھ دیا جائے اور ہم یہاں پر رہنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ نے ان کو اجازت دے دی. جب آپ نے ان کو اجازت دے دی، یہاں تک کہ اب ان کی مہمان نوازی بھی شروع ہو گئی. صحابہ کرام نے ان کو خوب کھلایا، خوب پلایا، جیسا کہ مہمانوں کا حق ہوتا ہے. لیکن انہوں نے شراب مانگی. تو انہوں نے کہا یہ شراب یہاں نہیں چلے گی. دیکھ لیں، مہمانوں کے آداب بھی بتائے جا رہے ہیں. مسلمانوں کے ملک میں تم جب کوئی کافر بھی آئے تو اپنی تہذیب اور کلچر کو مت چھوڑو، ہے جی، حکم ہے. یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے کلچر کو بھول جاتے ہیں اور ان کے روب میں آ کر پھر مغلوب ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کا حشر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آج کل ہو رہا ہے.
جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، بیٹھ کے بیٹا، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے وہ کلچر، یہ ہے وہ آج کی تہذیب کہ جو ہم مغرب سے مروب ہو کر پہلے وہ جہلیت عرب کا شکار تھے، پھر جہلیت عرب سے پھر آج مغربی جہلیت کا شکار ہیں، اور امت محمد کے پیشوا بھی یہی بنے ہوئے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ان کا رعب ہے، خوف ہے، نیند نہیں آتی انہیں، کتنے کتنے دنوں سے ان کے لیے نوکر چاکر بن کے کھڑے ہوئے۔ تھپڑ لگاؤ ان لوگوں کو اور ان کو بھی تھپڑ مارو، اللہ کرے اللہ کا تھپڑ چلے ان سب پر، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، اور اس ملک کے اندر وہ ہو جو اللہ اس کے رسول سے کرنے والا ہو۔ تو حضرت رسول اللہ نے انہیں کہا تمہاری ہر بات سنی جائے گی، ہر تمہاری مہمان نوازی پوری کی جائے گی، لیکن یہ یاد رکھنا شراب اسلام میں حرام ہے، خنزیر پگ کا گوشت حرام ہے، یہ آپ کو نہیں دیا جا سکتا، خبردار، یا یاشی فحاشی اپنے پاس رکھو۔ یہ ملک اسلام، مذہب اسلام کبھی بھی اپنے کلچر کو چھوڑ کر کسی کی تہذیب و تمدن کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے پہلا سبق تھا۔ صرف واقعہ نگاری نہیں ہوتی، اس واقعے سے سبق بھی حاصل کریں۔ یہ حکمرانوں کے لیے سبق ہے، ان وزیروں مشیروں کے لیے سبق ہے جو ملکی اخراجات کو بڑی ہی بے انماکی سے وہ خرچ کرتے جا رہے ہیں، اور ملک کے اوپر اور عوام کے اوپر وہ غربت اور مہنگائی کا سیلاب برپا کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اپنی عیاشیاں ختم نہیں کرتے، امت کے ساتھ معاملہ بڑا ہی خطرناک حد تک جا چکا ہے۔ تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو وہاں پر ٹھکا دیا مسجد نبوی کے اندر، تو انہوں نے کہا ہم نماز بھی پڑھیں گے۔ کہا پڑھو، اسلام میں اجازت ہے ہر مذہب کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی، کسی کے مذہب کو چھیڑنے کی، اسلام کے اندر قدغن کرنے کی، اسلام میں سازش کرنے کی، اسلام پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی عبادت کرو۔ انہوں نے کہا ہم تو مغرب کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ مسجد نبوی میں تو پھر منہ پھر گیا تھا مشرق کی طرف سے۔ انہوں نے کہا ہم تو مشرق کی طرف سے منہ کر کے نماز پڑھیں گے، کیونکہ وہاں مشرق کی طرف بیت المقدس تھا۔ انہوں نے مغرب کی طرف یعنی کہ جو شمال تھا اس کا، جو ہمارے آج مغرب ہے، وہاں مسجد نبوی میں اگر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرتے ہیں تو اس کا شمال ہو جاتا ہے، اور جنوب اس کا پھر بیت المقدس ہو جاتا ہے، جو ہمارے یہاں مشرق کی طرف بیت المقدس ہے۔ سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے منہ کر کے نماز پڑھتے۔ کہا کہ پڑھو، آپ نے نہیں روکا، آپ نے کبھی نہیں روکا کسی مذہب والے کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے سے، یہاں تک کہ علمی بحث بھی شروع ہو گئی۔ اب وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو چکے تھے، لیکن ساتھ ساتھ علمی بحثیں بھی شروع کرتے گئے، اور وہ علمی بحثیں میں نے پچھلے درس کے اندر بڑی تفصیل سے پیش کی ہیں، کیونکہ وقت اب نہیں ہے کہ میں اس کو پھر دوبارہ دہراؤں۔ جو اگر ان بحثوں کو سننا چاہتا ہے وہ پچھلے درس کو دیکھ لے، پچھلے درس وہ فیس بک پہ بھی محفوظ ہے، اور بھائی مسعود علی منظور صاحب نے آپ کے IKN پہ بھی اس کو سیو کیا ہوا ہے، تو اس میں دیکھ لیں، اس کو سن لیں۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان آیات کی تشریح آگے کرتے ہیں، تاکہ تشریح جو تفسیری اصولی تشریح ہے وہ رہ نہ جائے، وقت بھی تھوڑا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات جاننی چاہیے کہ وہ جو اس وقت کے عیسائی تھے، اس وقت کے عیسائیوں کی جو انجیل تھی، اب وہ انجیل جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، پہلے تورات تھی، پھر انجیل ہو گئی۔ انہوں نے انجیل جو لکھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو لکھ کر نہیں دی، کیونکہ یہ بشارتیں جو ہوتی ہیں وہ زبان سے ہوتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے 4 تابعی تھے اور ایک صحابی تھا۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کو دیکھا ہو، تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو۔ اب سنیے، میں بات وہ کر رہا ہوں جو مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ جرنیل ختم نبوت نے کی ہے، جو اپنے مناظرے میں ہمیں پڑھائی ہے، جن سے ہم نے مناظرہ پڑھا ہے، اور اسی طرح مولانا سرفراز صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، جن کے پاس انجیل کی 4 کتابیں تھیں، اور وہ کتاب جس کے بارے میں ابھی بتاؤں گا، برنباس، کیا نام ہے؟ برنباس، جو کہ صحابی کی لکھی ہوئی تھی۔ کس کی لکھی ہوئی تھی؟ صحابی کی۔ کس صحابی کی؟ عیسیٰ کے صحابی کی، یسوع مسیح کے صحابی کی، کلمۃ اللہ کے صحابی کی، یعنی روح اللہ کے صحابی کی۔ اسی متشابہات پر آگے بحث آئے گی کہ کلمۃ اللہ، روح اللہ، اور اسی طرح مسیح ابن مریم، یسوع مسیح، وہ کہنے لگے یا محمد، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح تھے، حضرت عیسیٰ روح تھے، حضرت عیسیٰ کلمہ تھے، تو معلوم ہوا وہ کسی انسان کے روپ میں نہیں تھے، خود آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
یہ اللہ کے دیے ہوئے لقب ہیں. جیسے اللہ نے صفی اللہ آدم کو کہا، نجی اللہ نوح کو کہا، خلیل اللہ ابراہیم کو کہا، حبیب اللہ مجھے کہا، بہت سی باتیں اور بھی چلیں گی، ذبیح اللہ اسماعیل کو کہا، تو وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو لقب ہیں حضور کی. جیسے حضور کے لقب ہیں ایسے ہی یہ لقب عیسیٰ کے بھی تھے. تو آپ ان لقبوں سے یہ سمجھ رہی ہیں کہ اس سے اللہ مراد ہے. پھر ان کے 3 درجے ہیں عیسائیوں کے. اس وقت بھی 3 درجے تھے، آج نہیں ہیں، یہ اس وقت سے آ رہے ہیں. ایک درجہ وہ تھا جو کہتا تھا عیسیٰ کیا ہے؟ ابن اللہ. کیا کہتے تھے؟ ابن اللہ. قرآن میں ہے، ان آیات کو آپ پڑھیں دیکھیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں وقالت یہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ وہ عیسائی جو کہتے تھے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے اللہ کے بیٹے ہیں، سن ہیں. اب آئیے دوسرا گروہ کیا کہتا تھا کہ اللہ جو ہے وہ 3 میں سے ایک ہے اور ایک میں 3 ہے. یعنی حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ، یہ تینوں خدا ہیں. کیوں؟ کس لیے؟ یہ نہیں کہ وہ توحید کے قائل نہیں تھے، توحید کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن اللہ کبھی عیسیٰ کے روپ میں ہوتا ہے، کبھی مریم کے روپ میں ہوتا ہے. کچھ ان کے دوسرے درجے کے جو عیسائی ہیں، کیتھولک ہیں یا پروٹسٹ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے عیسیٰ میں بھی ہے، اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں جبریل کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں نہیں جبریل میں نہیں، وہ مریم میں بھی ہے. اور وہ کہتے کیا ہیں کہ انہ ثالث ثلاثہ. وہ آیت کیسے آتی ہے قرآن مجید کی؟ ثالث ثلاثہ. یہ دوسرا گروہ ہے عیسائیوں کا. اب آپ خود بتائیں اس وقت کی گروہوں کی حالت دیکھو. آج تو بہت زیادہ گروہ ہیں کہ وہ تیسرا گروہ کہتا تھا اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ ان میں سے تینوں میں سے ایک ہے. کبھی وہ عیسیٰ کی شکل میں ہے، کبھی مریم کی شکل میں ہے، کبھی جبریل کی شکل میں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ 3 خدا کا کانسیپٹ 3 in 1 in 3 یہ عقل سے بھی مبرہ بات ہے، اور انسانی عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایک کو تم 3 کہو اور 3 کو تم 1 کہو. یہ ہو سکتا ہے؟ بہرحال وہ کہتے ہیں اللہ حلول کر جاتا ہے نعوذ باللہ عیسیٰ میں، اور عیسیٰ حلول کر جاتے ہیں اللہ میں، اور مریم حلول کر جاتی ہے اللہ میں، اللہ حلول کر جاتا ہے مریم میں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کفر نباشت. اللہ تعالیٰ ان جیسے لفظوں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. یہ دوسرا گروہ تھا. کیا تھا؟ یہ 3 گروہ، کہ ایک گروہ کہتے ہیں ابن اللہ، ایک گروہ کہتا ہے یہ تینوں میں سے ایک خدا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی اللہ. یہ عیسائیوں کا ایک گروہ ہے. جی بس ٹھیک ہے. عیسائیوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے اللہ ہے ہی حضرت عیسیٰ. وہ بھی قرآن مجید میں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں نعوذ باللہ ہوا الہ، وہ ہمارے لیے خدا ہیں. بہرحال اسی طرح انجیل بھی ان کی بعد میں لکھی گئی، اور وہ 4 تابعیوں نے لکھی کہ جس کو متی کہتے تھے، یوحنا کہتے تھے، ہا جیم والی. متی، یوحنا اور مرقس، اور اس کے بعد ہے جو چوتھا جو لفظ تھا لوکا. یہ 4 متی، یوحنا، مرقس اور لوکا، یہ 4 تابعی تھے، صحابی نہیں تھے. جبکہ ایک صحابی تھا جس کا نام تھا برنباس. تو کل 4 انجیلیں بنی تابعیوں کی، اور پھر ایک انجیل بنی برنباس کی. اور یہ برنباس کی انجیل بھی مولانا سرفراز صفدر رحمہ اللہ کے پاس تھی اور ہے ابھی تک. ان کے بیٹے مولانا زہد الراشدی صاحب آج بھی اس پر دعویٰ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے پاس وہ برنباس کتاب آج بھی موجود ہے، جو ان کے پاس وائٹ ہاؤس میں ایک صندوق کے اندر بند ہے. اور ان عیسائیوں نے کہا ہم اس کتاب کو نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ کتاب جو ہے یہ غلط ہے. حالانکہ یہ عقل سے گری ہوئی بات ہے کہ جو تابعین کی بات کو تو مان رہا ہے اور جو صحابی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کا انکار کر رہا ہے، اس لیے کہ اس برنباس کتاب کے اندر بہت سی ایسی آیات اور بہت سی ایسی خوشخبریاں جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، انہوں نے اس کے اندر 2-3 مقام میں واضح طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے لکھا ہے. مولانا سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی اور مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے موبائلے کی اور ان کے مناظروں کی کاپیاں آج بھی موجود ہیں، جن میں انہوں نے اس کتاب کا حوالہ دے کے کہا کہ لوگوں مجھے بعد میں
اللہ کا بیٹا کہا جائے گا اور مجھے لوگ رب کا بیٹا مانیں گے اور رب کا شریک کریں گے، میں قربان اس محبوب کریم محمد مصطفیٰ پر کہ جو میرے بعد آئیں گے، تشریف لائیں گے اور میری صفائی پیش کریں گے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ تین میں سے ایک خدا نہیں ہے، وہ مکمل خدا نہیں ہے، وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، روتا بھی ہے، حتیٰ کہ 33 سال کی عمر میں آسمانوں پہ اٹھا دیا گیا، 33 سال کی عمر میں پھر آسمانوں سے پھر جب اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں انہیں اتاریں گے، باقاعدہ وہ شادی کریں گے، ایک بیٹے کا نام موسیٰ ہوگا، ایک بیٹے کا نام محمد ہوگا، اور اس حال میں پھر ان کی وفات ہوگی۔ تو کیسے وہ خدا ہو سکتا ہے جس کی وفات ہو؟ یہ برنباس کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ ان کی وہ انجیل جو 5ویں انجیل ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آج تو انجیل یونانی ترجموں میں آج موجود ہی نہیں ہے، اور اس کی کئی ہزار قسمیں بن چکی ہیں، کتابوں کی جلدیں بن چکی ہیں، کوئی ایک انجیل دوسری انجیل سے ملتی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح تورات کا بھی یہی حال ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی چوڑی تفسیر اور تشریح ہے جس کو اللہ رب العزت قرآن کی سورۃ آل عمران کی اس آیت میں پیش کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ وقت ہمارا زوم کا ختم ہو چکا ہے تو ہمارے وہ بھائی جو کہ باقاعدگی سے درس میں شریک ہوتے ہیں، وہ بھی آج بھی پچھلے درس کی وجہ سے ہمارا درس لمبا ہوا تو وہ بھی پھر محروم ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت وہ زوم کا وقت ان کا ختم ہو چکا ہے۔ فیس بک پہ یہ بات چل رہی ہے، تو میں اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے انشاءاللہ اگلے درس میں یہ بتاؤں گا کہ برنباس یہ کتاب انجیل کی آج بھی عیسائیوں کے پاس ہے، جسے یہ پڑھنے پر انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، اور جو پادری اس کے کوئی ریمارکس کسی طریقے سے کہیں سے وہ پیش کر دیتا ہے تو اس کو یہ قتل کر دیتے ہیں، اور آج بھی وہ کتاب ہمارے علماء کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح پھر آگے آنے والی آیات میں جو آیات متشابہات ہیں اور آیات محکمات ہیں، ان کی تشریح اور تفصیل اور تفسیر قرآن و سنت کی روشنی میں اگلے درس میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن و سنت کے اس علم سے بہرور ہونے کی توفیق نصیب فرما کر عمل کی زندگی کے ساتھ قبولیت کے ایک خاص اللہ اپنے شرف کے ساتھ ہم سب کو، تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کو قبول فرما کر روز قیامت حضور کی شفاعت کے ساتھ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم